ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تعالى: إن مع العسر يسرا ثم إن مع العسر يسرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچہ نادان ہوتا ہے نا سمجھ ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ بہت تجربے کار ہوتے ہیں، وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزر چکے ہوتے ہیں. وہ ماں باپ اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بہت شفقت اور پیار سے بار بار اس کو سمجھاتے ہیں. اپنے اس لاڈلے بچے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کے ساتھ تھوڑی سختی کرنی پڑے گی. وہ بچے کو ڈانٹتے ہیں، کوئی سزا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بچہ روتا ہے، بچے کو اچھا نہیں لگتا، ناگوار گزرتا ہے. لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے چیلنجز، زندگی کی مشکلات اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہی بچہ جو تھوڑے دن پہلے اپنے ماں باپ کی تربیت کے کسی انداز کو برا محسوس کر رہا تھا، اسے ناپسند کر رہا تھا، یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنے انہی ماں باپ کے لیے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتا ہے. یہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اگر میرے ساتھ سختی نہ کی ہوتی تو آج میں ڈاکٹر نہ بن پاتا، آج میں انجینئر نہ بن پاتا، آج میں وکیل اور جج نہ بن پاتا. میں پڑھائی سے جان چراتا تھا، وقت برباد کرتا تھا، ماں باپ نے سختیاں کی،
مجھ سے میرا موبائل چھین لیا، میرا انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم کروا دیا، اور ایسا میرے ساتھ معاملہ کیا جو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ماں باپ میرے بڑے محسن تھے، میں نہ سمجھ تھا، وہ سمجھدار تھے، میرا بھلا چاہتے تھے، اور یہ انہی کی محبت اور شفقت کا اور اس محبت اور شفقت سے کی گئی کے جذبے سے کی گئی سختیوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں کچھ بن پایا۔ بڑے ہو کر وہی بچہ جو بچپن میں اپنے ماں باپ کی نگرانی اور سزاؤں کو بڑی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا، کر کچھ نہیں پاتا تھا لیکن برا بہت مانتا تھا، وہی بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، احسان مانتا ہے، اور جب خود وہی بچہ باپ بنتا ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی محبت اور پیار والی سختی بھی کرتا ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو۔ میرے بہت پیارے دوستوں اور عزیز نوجوانوں، بہترین موقع ہے اس وقت کچھ باتوں کی یاد کرنے کا۔ وہ اللہ کون ہے جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے؟ وہ اللہ ہمارا مربی ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے رحم بھی نہیں ہے، اور وہ بے بس بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے یاد کرنے کا وقت ہے، اور اللہ کی صفات کی یاد کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ ہم نے جس اللہ کو اپنا رب مانا ہے وہ ہے جس نے تنِ تنہا یہ کائنات بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ایک ایک ذرہ اس کائنات کا اسی کا بنایا ہوا ہے۔ لاکھوں دلیلیں اس بات کی ہیں کہ یہ جو کچھ ہے دنیا میں جو نظر آ رہا ہے، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سرسبز زمین، یہ انسان، یہ پھل، یہ پھول، یہ جانور، یہ چوپائے، کوئی چیز خود سے نہیں بنی ہے۔ ماچس کی ایک تیلی بھی خود سے نہیں بن سکتی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جب کوئی بنانے والا اسے بناتا ہے تب بنتی ہے۔ اس پوری کائنات کو ایک رب نے بنایا ہے، کئی نے مل کر بھی نہیں بنایا، ایک اکیلے وحدہ لا شریک رب نے بنایا، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے اس نے ہمارے اور آپ کے لیے اور انسانوں کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حد رحم دل ہے، بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اگر وہ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ سوچنے کی بات ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی بات ہے کہ آخر ایسا بھیانک سیلاب کیا یہ خود سے آ گئے؟
اچھا اگر یہ اس شفیق رب نے بھیجا تو کیوں بھیجا؟ اتنی تکلیف میں ہمیں ڈال دیا، اتنی پریشانیوں میں ہمیں ڈال دیا، کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں کی تشریح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں بڑے بڑے علم والوں کی اللہ کے کسی فیصلے کی تشریح کرتے وقت۔ وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ شفقت اور پیار والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے حادثوں سے بھی وہ کبھی کبھی ہمیں گزار دیتا ہے؟ کیا وہ ظالم ہے؟ کیا وہ ہمارا برا چاہتا ہے؟ کیا وہ بے بس ہے؟ یہ بادل پھٹ پڑے، وہ ان بادلوں کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا اس کی مرضی کے بغیر بادل پھٹ پڑے؟ کیا پانی کی یہ سرکشی اور پانی جیسی مفید اور ہلکی اور نرم و نازک چیز جو زندگی کا ذریعہ ہے وہ موت کا پیغمبر خود سے بن گئی؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ مجھے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیونکہ مجھ سے زیادہ نیک لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کو کوئی اپنے ہاتھ سے اس طرح اجاڑتا ہے؟ یہ زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ بازار کس کے سجائے ہوئے تھے جو ویران ہو گئے؟ یہ بے زبان مویشی کس کے پیدا کیے ہوئے تھے جو ہلاک ہو گئے؟ اور کیا وہ انسان آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے سگے، جن کو اللہ نے بڑے پیار سے پیدا کیا تھا، جن کو اللہ بہت شفقت کے ساتھ روزی دیا کرتا تھا، یہ کیا ہوا کہ اچانک چند منٹ کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایسے خطروں میں پھنس گئے؟ یہ کیا ہوا؟ کیا ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ بہت ظالم ہے، اللہ بہت ظالم ہے۔ ایک شکل یہ بھی ہے اللہ کی پناہ کہ ہمارے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ بھئی یہ جو مولوی لوگ بتاتے ہیں اللہ 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 اللہ، کیا واقعی اللہ ہے بھی، یا بس کچھ نیچرل اسباب سے کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی خدا ودا نہیں ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں۔ آپ بزرگوں کی اولاد ہیں، آپ اس سرزمین پر جی رہے ہیں جس سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر ایک جذبات ہیں، آپ کی آنکھیں بہت جلدی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی بھیگ جاتی ہیں، آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس مجمع میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہوگا، اور خدا کرے کہ پوری وادی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس کے دل میں اس طرح کا وسوسہ آ رہا ہو۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے اس وسوسے کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنے میں اہل ایمان سے بات کر رہا ہوں، میں ملحدوں سے، میں انکار کرنے والوں سے، میں بغاوت کرنے والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ میرے عزیزوں، ایک شکل تو وہ ہے جو میں نے بیان کی،
اور ایک دوسری شکل اور ہے، ایک دوسرا امکان اور ہے۔ میں بڑی محبت سے آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس دوسرے امکان پر غور کریں۔ آپ اس دوسرے امکان پر جب غور کریں گے، اس دوسرا جو امکان ہے کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کریں اس حادثے پر، آپ کے دل کے خیالات کیا ہوں، آپ کے دل کا یقین کیا ہو، آپ کے تجزیے کا انداز کیا ہو، وہ یہ ہو کہ اللہ، بہت دن آپ نے انتظار کیا کہ ہم آپ کے پیار کو سمجھ سکیں، سمجھانے والے ہمیں سمجھاتے رہے، مسجد لوگ کچھ نہ کچھ ہمیں نصیحتیں کرتے رہے، لیکن اللہ ہم سر جھکا کر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہوں کی زندگی کو نہیں چھوڑا، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے قصور ہوئے۔ اللہ ہم سر جھکا کر اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو جو مال دیا، ہم نے اس مال کا صحیح خرچ نہیں کیا، ہم نے اس مال کو شادیوں میں اڑایا، دکھانے میں اڑایا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں اڑایا، اور ایک دوسرے سے ایک ریس میں ہم لگ گئے مال کے اعتبار سے۔ ہم دکھانے لگے یہ بات کہ ہم زیادہ مالدار ہیں، ہم زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہم اس مال کے ذریعے سے اپنے گھروں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور غریبوں کے گھروں میں خوشیوں کا انتظام کر سکتے تھے۔ اللہ ہم نے نہیں کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں نکالی۔ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا مال ضائع ہوا ہے تو اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کی نکالنے میں کوتاہی کی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آئندہ سے ہم اب اس غلطی کو خاص طور پر دور کریں گے، ہم چوکنا ہو جائیں گے جب اللہ ہمیں ہمارے چنے ہوئے مال کو پھر سے واپس کرے گا، یا ہمارے پاس مال ہوگا، تھوڑا سا بھی مال ہوگا، تو ہم ضرور کسی اچھے تقوی والے عالم دین سے پوچھیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے زیورات ہیں، یہ ہے میرا سامان، یہ ہے میری پراپرٹی، یہ ہے میرا بینک بیلنس، آپ بتا دیجئے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے کیا، اور اگر فرض ہے تو کتنی فرض ہے مجھے بتا دیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ ہم سر جھکا کر اعتراف کرتے ہیں کہ مال کے خرچ کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے اس بات کو چھیڑا اس لیے ہے کہ مجھے برابر یہی خبریں ملتی رہیں، اور کل سے جب سے میں آیا ہوں ساری تفصیلات یہ حضرات مجھے برابر یہی بتا رہے ہیں کہ مال تباہ ہو گیا ہے، جانیں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، جانیں اتنی ضائع نہیں ہوئی جتنی اتنی بھیانک سیلاب میں ضائع ہونی چاہیے تھی، ہو سکتی تھی، مگر مالی نقصان بہت ہوا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب مکانات بالکل برباد ہو گئے، دکانیں ختم ہو گئیں، بازار کے بازار مٹ گئے، گھر کا سامان سب کا سب برباد ہو گیا، مال برباد ہو گیا۔ عجیب انداز سے معاملہ ہوا ہے اس وقت، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پر تو خود گزری ہے کہ آپ اپنے مکانوں سے نکل کر جان بچا کر اپنے معصوم بچوں اور گھر کی نرم و نازک عورتوں کو لے کر آپ باہر نکلے، اور نکلتے ہی 10 منٹ کے اندر اور 15 منٹ کے اندر آپ کا مکان منہدم ہو گیا۔ اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ ہم سے مال کے سلسلے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بار بار یہاں کے حضرات علماء، آپ کے چاہنے والے، آپ کے خیر خواہ آپ کو سمجھاتے رہے، اور باہر سے آنے والے بھی جن کو آپ سے کچھ خصوصی محبت ہے، کچھ خاص آپ سے امیدیں ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھاتے رہے کہ بھائی اپنے مال کے خرچ کرنے کی ترتیب کو ٹھیک کریں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس حادثے سے گزر کر مایوسی کے بجائے اور اللہ سے ناراض ہونے کے بجائے اور اللہ سے بدگمان ہونے کے بجائے اپنی اس غلطی کو دور کر لیں۔ میرا جی چاہتا ہے ایک بار آپ سب یہ کہہ دیں، انشاءاللہ ہم دور کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔
ایک اور پہلو پر ذرا غور کیجیے. میں جلدی جلدی کچھ خاص پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں, زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. اس حادثے کے نتیجے میں آپ کے اندر کی خوبیاں ابھر کر آئی ہیں. میں برائیوں کا زیادہ تذکرہ کرنے کے بجائے میں کچھ خوبیوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی اور آپ کے نوجوانوں کی خاص طور پر کچھ خوبیاں سامنے آئی ہیں. کیا آپ نے ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا؟ بتائیں, مجھے جواب دیں. یہاں وہ نوجوان بیٹھے ہوں گے, کاش کہ اتنا وقت ہوتا کہ الگ سے مجھ سے ان کی ملاقات ہوتی اور میں ان کی پیشانیوں کو ایک بار چوم لیتا, میں ان کے ہاتھوں کا ایک بار بوسہ لے لیتا. اے نوجوانوں, لاکھوں مرتبہ تم کو مبارک ہو. میں یہ خوشخبری سنانے کی تم کو ہمت کرتا ہوں کہ تم جس وقت پانی میں گرے ہوئے کسی کو نکالنے کے لیے آگے کودے تھے اور سیڑھیوں پر گئے تھے اور چھلانگیں لگائی تھیں اور بوٹس لے کر پہنچے تھے اور تم نے کسی بوڑھی کو بچایا تھا, کسی بوڑھے کو بچایا تھا, بچوں کو, اپنے بوڑھے عورتوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کہیں پر لے گئے تھے. امید ہے کہ اسی وقت اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہو. حادثے کے موقع پر مبارکباد کا لفظ بولنا کچھ اچھا نہیں لگتا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد دوں. آپ کے اندر کی خوبیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں, یاد رکھیں یہ نفسیات کی ایک خاص بات ہے, یہ سائیکالوجی کی ایک خاص بات ہے کہ جب کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے, جب کوئی کرائسس درپیش ہوتا ہے, جب کوئی بحران کی کیفیت ہوتی ہے, جب کوئی بہت ہنگامی کیفیت ہوتی ہے, تو بہت سے انسانوں کے اندر کی چھپی ہوئی ایک صلاحیت باہر آ جاتی ہے. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر انسانوں کی اتنی ہمدردی ہے. آپ کو خود شاید خبر نہیں ہوگی کہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنے کا آپ کے اندر اتنا جذبہ بھی ہے اور اتنا سلیقہ بھی ہے کہ حکومتیں جو کام نہیں کر سکی وہ نہتے نوجوانوں نے کر دی, وہ مدارس کے علماء اور طلباء نے کر دی. کتنا بہترین پہلو ہے یہ. بہت سے حضرات کو ہمارے علماء کی پوری قدر نہیں تھی. میں شکایت کے لہجے میں بالکل نہیں کہہ رہا, میرا دل آسانی سے کسی کی شکایت کرنے پر راضی نہیں ہوتا. میں عذر تلاش کرتا ہوں, میں ایکسکیوز ڈھونڈتا ہوں. میں جانتا ہوں موجودہ ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے ایک گیپ ہو گیا ہے. ہمارے کالج کے نوجوان طلباء اور اساتذہ, ہمارے انٹلیکچوئلز اور مدرسے کے علماء اور طلباء, یہ دو الگ الگ دنیاؤں میں بستے ہیں. یہ ان کے بارے میں بدگمان, وہ ان کے بارے میں بدگمان. لیکن ایٹ دا ٹائم آف کرائسس, جب چیلنج کا وقت آیا, جب بحران کی کیفیت آئی, جب جانیں خطرے میں آئیں, جب مال برباد ہونے لگا اور جب یہ حالت ہو گئی, تو آپ بتائیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ان مدارس کے علماء اور طلباء نے اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں نے اور ان اللہ والوں کی جماعت نے, جن کو آپ اللہ والے کہتے ہیں, ان کرتے پجامے اور داڑھی اور ٹوپی والوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جس پر آج آپ کا دل خود ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے. کیا یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کتنا زبردست مثبت پہلو ہے اس حادثے کا. لوگوں, ایک فن سیکھو, اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن کو تلاش کرنے کی عادت ڈالا. مصیبتوں کے منفی پہلوؤں کے اندر بھی جو پازیٹیو ایسپیکٹس اور سائنس چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی عادت ڈالا. انسان کے اندر بہادری اور انسان کے اندر عملی چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس مزاج کے ذریعے سے. اب میں یہ گزارش کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, یہ جو محبت, یہ جو انسانی ہمدردی, یہ جو پریشان حالوں کی مدد کا جذبہ آپ کے اندر چھپا ہوا تھا, آپ کو خود نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر ایسا جذبہ چھپا ہوا ہے. مجھے کل یہ بھی پتا چلا, حضرت مولانا مفتی نذیر صاحب نے مجھے کل بتایا کہ ایک نوجوان نے 11 یا 12 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا اور آخر میں خود ڈوب گیا. سلام ہو اس شہید نوجوان پر, اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے. آپ کے اندر کیسے ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں.
میں بتاؤں اللہ جانے کیوں ہے یہ بات، اللہ جانے کیوں ہے یہ بات، میں خود نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بات کیوں ہے۔ میں جب کبھی یہاں آتا ہوں یا یہاں کے حضرات میرے پاس آتے ہیں تو ان کے دل میں جو آپ کی محبت ہے، ان کے دل میں جو وادی کے حال اور مستقبل کی جو فکر ہے، ان کے دل میں جو آپ سے ایمانی تعلق ہے، یہ اس کی وجہ سے مجھ سے ان برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو یہاں کے سماج میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور میں یہ بات صاف کر دوں کہ یہ شکایت کے لہجے میں نہیں کرتے، یہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو کچھ احساس ہے اس بات کا کہ میں اگر کہ کہیں دور رہتا ہوں لیکن مجھے آپ سے کچھ خصوصی محبت ہے، اور مجھ سے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں، عشق و حسن کی بیماریاں آ رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ بے پردگی اور یہ بے حیائی اور یہ فیشن اور یہ میوزک اور یہ ناچ گانے اور یہ اور یہ اور یہ۔ اب میں خود حیران ہوں، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہوں، کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے جب یہ تذکرے چھڑتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی برائی مجھ سے کرے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ لوگ گواہ ہیں کہ میں آپ کی طرف سے دفاع کرنا شروع کرتا ہوں، میں کہنا شروع کرتا ہوں کہ میرا تو احساس کچھ اور ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے جبکہ میں کہاں کہاں نہیں جاتا، میری قسمت میں سفر بہت لکھا گیا ہے، میری قسمت میں سیاحت بہت لکھا گیا ہے، ملکوں اور اس علاقے کے اس ملک کے چپے چپے میں جاتا رہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے آپ کے اندر، اہل کشمیر کے اندر جو مجھے ایمانی استعداد نظر آتی ہے، جو صلاحیت نظر آتی ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ وہیں رہتے ہیں، آپ ان کمزوریوں کو جو بتا رہے ہیں وہاں کے نوجوانوں کی، وہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرا دل ان کی ظاہری خرابیوں کو، میری نگاہ ان کی ظاہری خرابیوں کو دیکھنے کے بجائے ان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہاں آپ سب سے اور آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں تک جو یہاں نہیں پہنچ سکے، یہ پہنچانا چاہتا ہوں پیغام کہ اس حالیہ سیلاب کے بحران میں، اس آزمائش اور مصیبت نے آپ کے اندر کی کچھ خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ آپ کے اندر جو جذبہ محبت ہے، آپ کے اندر جو جذبہ قربانی ہے، آپ کے اندر جو آپس میں آپ نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، مدد کرتے وقت آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں، یہ میری جماعت کا ہے کہ نہیں، یہ میری تحریک کا ہے کہ نہیں، آپ نے بالکل نہیں دیکھا، آپ نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، کسی نے تحقیق نہیں کی کہ یہ وہابی ہے کہ سنی، کسی نے تحقیق نہیں کی کہ یہ فلاں ہے کہ فلاں۔ اس وقت تو آپ کے دل میں بس یہ کیفیت تھی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، یہ معصوم بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو بچاؤ، اس کو پانی کی بوتلیں پہنچاؤ، اس کو بسکٹ پہنچاؤ، اس کو دودھ پہنچاؤ، اس کے بچے کو کئی دن سے دودھ نہیں ملا۔ آپ نے اس وقت کوئی مسلک کی تفریق نہیں کی۔ میں بس آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اب آئندہ مرتے دم تک مسلک کے اعتبار سے کوئی تفریق مت کیجیے گا، ہر ایک سے محبت کیجیے، ہر ایک کا ساتھ دیجیے، ہر ایک کی دعائیں لیجیے، ہر ایک سے پیار کیجیے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب میرے ہیں اور میں سب کا ہوں، یہ اندر کا مزاج بنا لیجیے۔